ایک امپورٹنٹ کیس ہم نے ٹریس کیا اور یہ فائنینشیل فراڈ کا کیس ہے، تھانہ کانا ہے، جس میں جو ہمارے معصوم شہری ہیں یہاں پہ ہم نے ان کمپلینٹس کو آج دعوت بھی دی ہوئی ہے. ان کو جھانسا دے کے ان کے ساتھ فراڈ کر کے ان کو مکان جو ہے وہ گروی پہ رکھوائے گئے، جبکہ جو آنرز ہوتے تھے وہ فرضی آنر تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ ہم آپ کا یہ والا جو مکان ہے کرائے پہ دے رہے ہیں. تو جعلی جو اسٹامپ پیپر تیار کیے گئے، بوگس جو تھیں وہ رجسٹری ہی ویریفائی نہیں کی گئیں کہ آیا یہ جو مکان گروی پہ دیا جا رہا ہے یہ اس کا مالک یہی اگلا XYZ ہے کہ نہیں ہے. تو اس گروہ نے ایک پراپرٹی ڈیلر کا آفس بنایا ہوا تھا تھانہ کانا کی حد میں، اور آلموسٹ 50 کے قریب جو کمپلیننٹ ہیں ان کے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا. یہ ایک میسو لیول کا تھا. نہ صرف ہم نے ان دونوں ایکیوزڈ کو اریسٹ کیا بلکہ ہم نے پوری کوشش کی کہ ان کی جو ایک حلال رقم پھنسی ہوئی تھی، ان کے ساتھ جو فراڈ کیا گیا، تو ہم نے وہ ان کی رقم بھی ریکوری کی ہے. 5 ملین روپیز جو ہیں ہم نے ریکور کیے ہیں، اور جن کمپلیننٹس کے ساتھ جتنی کوانٹٹی میں فراڈ ہوا تھا ہم نے اس کے مطابق آج ان کے ہم نے ریکوری کی ہے اور آج آپ کے سامنے ان کو دیں گے. پریس کانفرنس کرنے کا مقصد وہ یہ تھا کہ ہمارے جو مضافاتی ایریاز ہیں لاہور کے، کانا، نشتر، کوٹ لکھپت، یہاں پہ سادہ لو جو ہمارے عوام رہتے ہیں، جو ہمارے معزز شہری بستے ہیں، وہ کسی صورت بھی ان فراڈ پراپرٹی ڈیلرز کے جھانسے میں مت آئیں، اور کسی صورت بھی آپ کو اس طرح کا ایک ایسی ڈیل آپ کے ساتھ کریں، ایون آپ کے ساتھ ایک اسٹیمپ پیپر بھی کروائیں گے تو آپ کو چیزیں ایسے محسوس ہوں گی کہ یہ فراڈ نہیں ہو رہا، یہ تو ساری چیزیں اصلی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ کے میڈیا کے توسط سے میں بالخصوص ماڈل ٹاؤن کی جو عوام ہیں اور لاہور کے شہری ہیں ان تک یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے فراڈ پراپرٹی ڈیلرز سے آپ جو ہے کیئرفل رہیں، اور اپنی جو فائنینشیل جو اپنی حلال کی رقم ہے وہ اس طرح کے فراڈ سکیمز میں نہ انویسٹ کریں. یہ گروی مافیا جو ہے یہ سرگرم تھا ہمارے تھانہ کانا میں. ایک ایکیوزڈ جس کا نام جو مین سرگرم تھا مدثر نام ہے اس کا، ایک کا نام ناصر تھا. اس مدثر کو ہم نے اتنے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے دوسرے صوبے بھاگ گیا تھا. تو میری انویسٹیگیشن کانا کی ٹیم جس کے انچارج زاہد سلیم ہے، ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو فراڈ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ایسی قانونی موشگافیاں کی ہوتی ہیں کہ ان کو اریسٹ کرنا اور پھر ان سے ریکوری کروانا بہت ہی ایک پیچیدہ عمل ہوتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے مائی ٹیم از ویری کمپیٹنٹ، اور انہوں نے ایک بڑا اچھا یہ جو مافیا بنتا جا رہا تھا نہ صرف ان کو روکا بلکہ جن کے ساتھ فراڈ ہوا تھا ان کی جو حلال رقم تھی وہ بھی ہم نے ریکور کر لی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ماڈل ٹاؤن ڈویژن میں ایک IT سیل بنایا گیا ہے. جو ہمارے شہری موبائل فون چوری ہو جاتا ہے یا سنیچ ہو جاتا ہے یا گن پوائنٹ پہ چھین لیا جاتا ہے، تو ہمارے ماڈل ٹاؤن آفس میں IT سیل میں 24/7 ایک سارٹ آف ریڈار چل رہا ہے کہ اس کی IMEI ڈیٹیکٹ کرنے کا طریقہ اس میں چل رہا ہے. تو بندہ مایوس ہو جاتا ہے کہ میرا موبائل اب چھن گیا، یہ اب واپس نہیں آئے گا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ماڈل ٹاؤن ڈویژن کی اس IT سیل نے ہم نے اس کو ایکٹیو کیا ہے. اس IMEI جو موبائل فونز کی تھی اس میں کسی نے سم ڈالی، فوراً ہم نے وہ موبائل فون ٹریک کیے اور وہ موبائل فون ریکور کیے ہیں. ای گیجٹ ایک ہماری ایپ ہے، ای گیجٹ سے بھی ہم نے وہ موبائل فون ٹریک کیے ہیں، اور اوریجنل جو سنیچرز تھے ان کو ہم نے گرفتار کیا اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں. تو تھینک یو سو مچ. گروی والے جو ہمارے متاثرین تھے، میں ان کو متاثرین ہی کہوں گا کہ ان کے ساتھ جو فراڈ ہوا تھا، آلموسٹ 37 کیسز رجسٹرڈ ہوئے تھے میرے تھانہ کانا میں. اس کے علاوہ بھی اگر
اس میڈیا کے توسط سے میرا میسیج ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا ہے اسی گروی کے معاملے میں تو تھانے پہ تشریف لائیں، اپنی ایف آئی آر درج کروائیں اور آپ کا معاملہ ہم انشاءاللہ سارٹ آؤٹ کریں گے۔ اور 40 کے قریب ہم نے یہ آپ کے سامنے 50 کے قریب ہم نے موبائل فونز جو چوری ہو چکے تھے، جو سنیچ ہو چکے تھے، وہ ہم نے ریکور کیے ہیں۔ آج ان کے جو مالکان ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کو ہینڈ اوور کریں گے۔ ان کے فراڈ کا طریقہ یہ تھا کہ 1-2 مہینے تک تو وہ انسٹالمنٹ پے کر رہے تھے، لیکن ان کو گروی کا اصل میں وہ کرایہ پے ہوتا تھا، ادھر سے وہ گروی کی رقم ہتھیا رہے تھے، تو 1-2 مہینے کے بعد وہ ڈیفالٹ ہو رہے تھے۔ تو جو ہی اس کی رقم فار ایگزامپل 10 لاکھ روپیز انہوں نے انویسٹ کی تھی، تو ان کو 3 لاکھ 4 لاکھ ایز این انسٹالمنٹ ان کو ملے، لیکن اس کے بعد وہ ڈیفالٹ کر گئے کیونکہ وہ ایک فراڈ تھا، وہ اس بزنس پیٹرن پہ کام ہی نہیں کر رہے تھے۔ تو میلافائڈ انٹینشن کے ساتھ جس سے 10 لاکھ روپے رقم ہتھیائی، 2-3 مہینے تک اس کو 3 لاکھ 4 لاکھ روپے انسٹالمنٹ کے دیے، اس کے بعد وہ ڈیفالٹ کر گئے۔ تو اسی طرح میسیو لیول پہ انہوں نے کانا تھانہ کے جو عوام تھے ان کو انہوں نے اپنے جال میں پھنسایا۔ یہ تو ایک بندے کی اگزامپل ہے، اسی طرح آپ انٹرویو کریں گے، یہ سارے متاثرین آئے ہوئے ہیں، عوام آئے ہوئے ہیں، تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کی میکسیمم ریکوری کریں۔ 5 ملین تک ہم نے ریکوری کی ہے ان کی، تو 37 جن کے گئے ہوئے تھے ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر کے آج ہم آپ کے سامنے ان کو ہینڈ اوور کریں گے۔ پولیس والوں نے ہیلپ کی ہے، لاہور پولیس نے جو بھی یہ سامنے آپ کے عینی شاہدین نے جو تھانے پہ آیا ہے، امیجیٹلی 406 کا ایک پرچہ ہوتا ہے جس کے ایس او پیز بنتے ہیں، لیکن ان متاثرین کے لیے امیجیٹلی ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ اور جب ہم نے دیکھا، میں خود بھی مجھے یاد پڑتا ہے، یہ مجھے پہچانیں گے، 3-4 ماہ پہلے میں نے ان سے ملاقات کی، تھانے پہ ملاقات کی اور پورا تھانہ بھرا ہوا تھا، تو اس سے ایک احساس مجھے بھی آیا کہ یہ بڑے میسیو لیول پہ یہ ہونے جا رہا تھا، یہ فراڈ جو ہونے جا رہا تھا۔ تو امیجیٹلی جو ہمارے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہیں ان تک یہ بات پہنچی، انہوں نے اس میٹر کو ٹیک اپ کیا۔ ہماری ایک اسپیشل ٹیم جو ہے تھانہ کانا انویسٹیگیشن کی ٹیم تشکیل دی گئی، کیونکہ ان فراڈیوں کو نہ صرف فردر فراڈ سے روکنا تھا، بلکہ جن کے ساتھ فراڈ ہو چکا تھا ان کی بھی حلال رقم ہم نے ریکور کرانی تھی ان سے۔ اس فراڈ سے جو اس نے رقم بنائی ہوئی تھی وہ ہم نے ریکور کی، اللہ کا شکر ہے 5 ملین روپیز ہم نے ان سے ریکور کیے، اور آج ان کو ہم نے بلایا ہوا ہے اور آج ہم ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں۔ جس وقت بھی یہ میٹر سرفیس ہوا امیجیٹلی ایف آئی آرز درج کی گئیں، اور وہ جو متاثرین تھے وہ جیسے میں نے کہا کہ 1 مہینے کی انسٹالمنٹ کا معاملہ ہوتا تھا۔ اب ایک بندے نے جب آج بالفرض اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تو 3 مہینے تک تو وہ نارمل تھا کہ میرا بزنس تو ٹھیک چل رہا ہے، 3 مہینے تک تو مجھے انسٹالمنٹ مل رہی ہیں۔ آفٹر 3 منتھس اس کو پتہ چلا کہ میری انسٹالمنٹ اب آنا بند ہو گئی ہیں اور میرے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے۔ تو جو 10 لاکھ اس نے انویسٹ کیے تھے اس کو جسٹ 3 لاکھ ملا، 4 لاکھ ملا، 6 لاکھ تو اس کو ملا ہی نہیں ہے۔ تو جو کمپلینٹ تھا ایکچولی وہ لیٹ پہنچا پولیس اسٹیشن پہ، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو ہی وہ پولیس اسٹیشن پہ پہنچا، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، امیجیٹلی ان کی ایف آئی آر درج ہوئی۔ ابھی بھی میرا میسیج ہے کہ اس گروہ یا کسی اور فراڈ کرنے والے سرغنے نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، امیجیٹلی آپ تھانے پہ آئیں۔ ہمارے لاہور پولیس کی یہ بالکل واضح پالیسی ہے کہ کسی کے ساتھ ناجائزی ہوئی ہے اس کی امیجیٹلی ایف آئی آر درج کی جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کو یہ اس طرح کے آرگنائزڈ وے میں تھا، انہوں نے اسٹیمپ پیپر تیار کیے ہوئے تھے، اور ایسے لوگوں کو قانون کے گرفت میں لانے کے لیے پورے ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے مکمل ثبوت اکٹھے کیے، دونوں ایکیوزڈ کو اریسٹ کیا، ایک کا نام مدثر ہے، ایک کا نام ناصر ہے، اور یہ اسپیشل کریڈٹ جاتا ہے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو۔ انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا اور انویسٹیگیشن کانا کی ٹیم بنائی تھی، اور انہی کی، کیونکہ کمپلینٹس بیچارے غریب لوگ ہیں وہاں پہ، ایریاز جو ہیں
ان کی محنت مزدوری سے ساری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے اور انہوں نے اس کام میں فراڈ ہو گیا ہے. تو یہ اصل خدمت ہے میں سمجھتا ہوں جو ہمارے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے ہمیں ٹاسک دیا اور الحمدللہ ہم نے اس کو پورا کیا. جو 37 کیسز جو ابھی تک رجسٹرڈ ہوئے ہیں، ٹوٹل 3 کروڑ 73 لاکھ روپے انہوں نے ان سے لیے تھے. واپسی رقم جو کوئی کی ہے وہ 1 کروڑ پلس کی ان کو پہنچ چکے ہیں. ہم نے جو ریکوری کی ہے وہ 5 ملین روپیز کی ہے، جو کہ ہم ان میں فردر یہ کیسز مزید کمپلینٹس آ رہے ہیں، ہم ان کے بھی کیسز لے رہے ہیں. 5 ملین روپیز ان 37 جو ہمارے کمپلینٹس ہیں ہم نے ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا ہے جتنے ان کے بنتے تھے. جو دوسرا کویشچن کیا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک مسنگ خاتون ہے، آپ کے میڈیا کے توسط سے میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ فوزیہ بی بی جو مسنگ پرسن ہے ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم نے اس کا اشتہار اور شور و غوغا بھی دیا ہے. تو کسی بھی شہری اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پولیس کا بازو بنے. اگر کوئی اس کو اطلاع ہے، ایس پی ماڈل ٹاؤن، ڈی ایس پی انویسٹیگیشن کانا، انچارج انویسٹیگیشن کانا، کسی کو بھی کسی 15 پہ ایون کال کریں اور کوئی بھی شہری اگر اس کے متعلق کوئی انفارمیشن دے گا انشاءاللہ ہم ان کے لیے انعام بھی دیں گے. اللہ کا شکر ہے آج یہ شہری ان کے چہروں پہ مسکراہٹ بھی ہے. جو ان کا پیسہ حلال کمائی کا ڈوبا ہوا تھا، ہم نے نہ صرف ان فراڈیوں کو اریسٹ کیا ہے، ان پہ مقدمات درج کیے ہیں، وہ اس وقت جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں اور ہم نے ایک پیچیدہ پروسیس سے گزر کے ہم نے ان کی ریکوری بھی کرائی ہے. ابھی انشاءاللہ ہم ان کو ہینڈ اوور بھی کریں.